شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو، خواہشات کو اور دعاؤں کو اپنے خاص فضل کے تحت قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال بیت اللہ شریف کے سفر پر تھا۔ راستے میں ایک شخص کی انتہائی پرسوز آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اس کی طرف گیا اور جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا، اے میرے دوست، آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو اس نے جواب دیا، عالم ملکوت میں میری اور آپ کی روح کی ملاقات ہوئی تھی، لہٰذا مجھے آپ کا نام ہمیشہ رہنے والی اس ذات نے بتایا جس کو موت نہیں۔ پھر اس نے کہا، اے جنید، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا اور انہی کپڑوں میں کفن دے کر اس ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کرنا، یعنی اے لوگو، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، اس اجنبی اور غریب الدیار کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس کے بعد اس نوجوان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ زارو قطار رو کر کہنے لگا، آپ کو اللہ عز و جل کی قسم، جب حج کر کے واپس پلٹو تو بغداد ضرور جانا اور زعفرانی کے گھر کے متعلق دریافت کر کے میری ماں اور میرے بیٹے کے متعلق پوچھنا، پھر انہیں کہنا کہ تمہیں ایک ایسے مسافر نے سلام بھیجا ہے جس کو نہ تو اس کے گھر پہنچایا گیا اور نہ ہی تمہارے پاس چھوڑا گیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو غسل و کفن دے کر اس ٹیلے پر چڑھ کر جب یہ اعلان کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت پہاڑوں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد بغداد کا سفر کیا اور بغداد شہر میں پہنچ کر جب زعفرانی کے گھر سے متعلق دریافت کیا تو مجھے جو راستہ بتایا گیا تھا، میں نے اس پر چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک بچہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میرے بزرگ، شاید آپ ہمارے والد کی موت کی خبر دینے آئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس بچے کے کلام سے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور کہنے لگی، اے جنید، میرے بیٹے کا انتقال کہاں ہوا؟ شاید عرفہ میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، تو پھر شاید کسی وادی میں، درخت کے نیچے یا کسی جنگل میں۔ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ بوڑھی عورت بولی، ہائے افسوس اس لڑکے پر جسے نہ تو اس کے گھر پہنچایا گیا اور نہ ہمارے پاس چھوڑا گیا۔ پھر اس کے منہ سے ایک آہ نکلی اور اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ زمانے نے مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے اور جدائی کے تیر مارے اور میرے دوست احباب کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ سب میرے دل میں معزز مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کی جدائی کے بعد میں نے خود کو بڑا مجبور و بے کس پایا کہ میرے دل کے راز چھپانے کے سارے اصول بھی ختم ہو گئے۔ جس دن وہ مجھ سے جدا ہوئے تھے، اس دن میری آنکھ نے خون کے آنسو بہائے
اور ان کی جدائی نے مجھے سخت دل نہ بنایا۔ تو لوگوں نے گہرا سانس لے کر کہا، اے نوجوان، تو اپنی آنکھوں کی پلکوں کو رو رو کر ورم آلود بنا رہا ہے۔ تو پہلا انسان نہیں کہ جس کے احباب اس سے بچھڑ گئی اور جو حوادثات زمانہ کا شکار ہوا۔ زمانہ ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، بلکہ اس میں خوشی غمی آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ہم سب لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں اور بیٹے پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی نسبت کے صدقے ہم سب گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔